اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام وأثنى عليه عطف بالذكر الكريم فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح فرمائی. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ترتیب ضروری نہیں ہوتی. یعنی مقصد ہوتا ہے کہ ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں، ان واقعات میں جو حکمتیں ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان واقعات میں جو ایمان والوں کے لیے اطمینان ہے، سکینہ ہے، تسلی ہے وہ نصیب ہو، کفار کے لیے جو وعید ہے، تحدید ہے وہ ان کو پہنچے. ترتیب مقصود نہیں ہوتی. جیسے کہ آگے آپ جا کے انشاءاللہ انہی آیات میں پڑھیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر مؤخر آیا ہے، حالانکہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے بھی پہلے تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام بھی نبی ہیں اور رسول ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے شریعت دے کے بھیجا تھا، اور انہوں نے بھی جہاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابلی قوتوں کے خلاف ان کو طاقت عطا فرمائی. تو اس لیے قرآن پاک میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ترتیب کا ذکر ہو کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ہو، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ہو، پھر اسحاق علیہ السلام کا ہو، پھر یعقوب علیہ السلام کا ہو، پھر یوسف علیہ السلام. مقصد تو ایک بیان ہے کہ اللہ نے اپنے ان انبیاء کو کیسے محفوظ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی کیسے حفاظت فرمائی، ان پر ایمان لانے والوں کی کیسے مدد فرمائی، اور انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، تاکہ ہم اس سے عبرتیں حاصل کریں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کی صفتیں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ مخلص بھی تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. تو مخلص کا معنی جس کو اللہ نے چن لیا ہو. تو تمام انبیاء کو اللہ نے چن لیا ہے، تو یہ کوئی صرف ان کی صفت تو نہیں ہے. اور بھی تو 313 رسول گزرے ہیں، تو رسول ہونا صرف ان کی صفت تو نہیں ہے. اور بھی تو انبیاء گزرے ہیں، نبی ہونا صرف ان کی صفت تو نہیں ہے. لیکن اصل بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ شان والی صفتیں ہیں، اللہ کسی کو چن لے تو بڑی بات ہے.
اللہ کسی کو مقام رسالت سے سرفراز فرمائے تو بہت بڑا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقام نبوت عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی عظمت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایک میں ذکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے میں وہ صفت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ کبھی کبھی ایک آدمی میں اس صفت کا غلبہ ہوتا ہے، کہ جیسے صفت حیا جو ہے حضرت عثمان میں غالب۔ اب یہ تو مانا نہیں کہ باقی صحابہ میں نعوذ باللہ صفت حیا نہیں، سب میں صفت حیا تھی، تمام صحابہ با حیا تھے، تمام صحابہ جو ہیں وہ صدوق تھے، تمام صحابہ جو ہیں وہ عدول تھے، لیکن حضرت عثمان بہت زیادہ شرمیلے، بہت زیادہ با حیا تھے، یعنی شدت حیا سے کبھی وہ بات بھی نہیں فرماتے، کوئی سوال بھی نہیں پوچھتے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں، صحیح حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دخل ابی بکر، میرے ابا تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیک لگا کے بڑے آرام سے لیٹے ہوئے، تو اسی طرح لیٹے رہے اور ابو بکر سے بات چیت کی۔ حضرت ابو بکر بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا تو حضور نے اجازت دی، حضرت عمر بھی آئے تو حضور اسی طرح لیٹے رہے جیسے بے تکلف لیٹے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک میں چادر وغیرہ اور کپڑا مبارک بھی ٹھیک فرما دیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات ذرا بھاری کہ میرے ابا آئیں تو حضور کوئی اہتمام نہ کریں اور بالکل اٹھ کے نہ بیٹھیں اور اسی طرح لیٹے رہیں، اور حضرت عمر جیسا آدمی آئے محدث اور اب قریء زمان تو پھر بھی حضور اسی طرح لیٹے رہیں، لیکن حضرت عثمان آئے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور پاک نے اہتمام کیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ عائشہ عثمان کا یستحی منہ الملائکہ، عثمان میرا اتنا باحیا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کا ادب کرتے ہیں، اس لیے میں نے احترام کیا ہے۔ تو ابو بکر و عمر سے بے تکلفی زیادہ تھی، قرابت بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ابو بکر کی بیٹی بھی زوجہ ہے محمد مصطفیٰ اور حضرت عمر کی بیٹی بھی زوجہ ہے محمد مصطفیٰ۔ سیدنا ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ ہے، سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، لیکن حضرت عثمان داماد ہے، سسر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان بہت باحیا ہے، تو اس کے لیے میرا اہتمام ضروری تھا، ورنہ حضرت عثمان کو میرے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے میں نے اہتمام کیا ہے۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ جیسے ایوب علیہ السلام کا صبر معروف ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شرف کلام بخشا، سیدنا ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اسی طرح حضرت آقا انعامدار سیدنا محمد رسول اللہ، اللہ نے آپ کو مقام حبیب عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں لیکن محمد مصطفیٰ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب قرآن میں ایسے قصے مبارک پڑھیں اور ایسے واقعات نظر سے گزریں تو یہ دماغ میں رکھ لیا کریں کہ یہ کوئی قصے کی کتاب تو نہیں ہے کہ ترتیب بیان ہو، کہ یہ تو موعظت ہے اور ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب خلیل کا ذکر فرمایا تو ساتھ کلیم کا ذکر فرمایا، مخلصا وکان رسولا نبیا۔ مخلصا یا مخلصا، جیسے میں نے عرض کیا تھا
تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر میں وضاحت کر دی کہ اس کے اندر دو قراتیں ہیں. قرأ بعض بکسر اللہ من الاخلاص فی العبادت، بعض لوگوں نے اس کو مخلصا پڑھا ہے، مانا اخلاص فی العبادہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت جو تھی وہ خالص اللہ کے لیے تھی. ویسے عبادت قبول بھی وہی ہوتی ہے جو خالص اللہ کے لیے. اچھا، سب انبیاء، سب صلحاء اولیاء اللہ جو ہے ان کی عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ اس کی عبادت میرے لیے ہے اس کا کیا شان ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا مخلصاً اور بعض علماء نے فرمایا مخلصاً. مخلصاً کا معنی جس کو اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا ہو. قال الثوری عبد العزیز بن رفیع النبی بابا قال الحواریون یا روح اللہ اخبرنا عن المخلص للہ قال الذی یعبد للہ لا يحب ان يحمده الناس. اب اس روایت میں آتا ہے کہ حواریون نے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. حواری مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، ان کے صحابہ، ان کے دوست. حواریین کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ کپڑے دھونے والے تھے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جیسے کپڑے دھونے سے کپڑا صاف ہوتا ہے وہ اندر باہر سے صاف تھے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، تو اللہ نے حواریون کا ذکر کیا ہے کہ وہ خالص لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، اندر باہر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے. انہوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ اخبرنا عن المخلص للہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ مخلص کون ہوتا ہے. اللہ نے یہ فرمایا مخلصین. تو مخلص کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الذی یعمل للہ، جو بندہ ہر عمل اللہ کے لیے کرے اور اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی خیال نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، یعنی وہ لوگوں کے لیے نہ کرے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دیتے، لیکن آپ کی تمنا نہ ہو، یعنی آپ کا عمل جو ہے وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنی عبادات نافلہ ہیں ان کا گھر میں کرنا، علیحدہ کرنا زیادہ افضل ہے. کیوں؟ فرائض ہے، فرض نماز ہے وہ تو پڑھنی تو اس کے تو تارک جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے فرض نماز تو لازم بات ہے کہ ہم جماعت میں پڑھیں گے، مسجدوں میں پڑھیں گے، اور جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنی اجر بڑا ہوگا. لیکن جو نوافل ہیں اس کے لیے ہم جتنا چھپ کے پڑھیں گے، جتنا علیحدگی میں پڑھیں گے، اپنے گھروں میں پڑھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تہجد جو ہے عبادت نافلہ ہے. لہذا اگر آدمی کو اللہ نے تہجد نصیب فرما دی اپنی رحمت سے، ایسے انداز میں پڑھے کہ کسی دوسرے کو بلا وجہ نہ ڈسٹرب کرے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں گھڑی تہجد کے سارے گھر کی بتیاں جلا دی، لوگوں کو پتہ لگے کہ میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہوں. تو یہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے، آرام سے اٹھیں، آرام سے وضو کریں. ہمارے استاد سے حضرت گبانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو ایسے انداز میں حضرت کو یعنی ماشاء اللہ بڑھاپا بھی تھا لیکن بالکل چپکے سے، اور محسوس تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اٹھا ہے، کوئی حمام میں وضو کی آواز آئے، کسی دروازے کے کھولنے کی آواز آئے، بند کرنے کی آواز آئے. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے، نہ تہذیب نہ تمدن، ایسے دروازہ بند کریں گے کہ سارے گھر والے اٹھ کے بیٹھ جائیں. یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی، بے وقوفی ہوتی. گھر والے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ کیسا مہمان ٹکرا ہے کہ سب کو اٹھا دیا ہے. ماشاءاللہ یہ کوئی انسانیت نہیں ہوتی. تہذیب کا معنی ہوتا ہے کہ تمہارا عمل دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے.
تو اس لیے اتنے خاموشی سے حضرت اٹھتے تھے کہ مجال ہے کسی کو بتاؤ. ہم تو خیر پہلے بھی نالائق تھے جیسے اب نالائق ہیں، ہم نے کیا تہجدیں پڑھی، ہم تو بس ایسے ہیں. اللہ پاک اگر اپنی رحمت سے عنایت فرما دیں تو وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو اس لیے جتنی عبادت نافلہ ہے اس کے لیے حکم ہے کہ بالکل الگ الگ کرو. اسی لیے حکم ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ بھی گھر میں کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت جتنی ہے نماز کی سب گھر میں پڑھتے ہیں. کبھی مسجد میں آئے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ، اور ورنہ جتنی سنن ہیں رواتب ہیں سب حضور اپنے گھر میں آباد کرتا ہے. اچھا، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ گھر اللہ کی رحمت سے آباد ہوتے ہیں کہ گھر میں قرآن پڑھا گیا، نماز پڑھی گئی، اللہ کا ذکر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوئے، شیطان بھاگ گیا، گھروں کے اندر خیر پیدا ہو گئی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کسی نے دیکھا نہیں. اس لیے حکم ہے کہ نوافل جتنی ہیں، رواتب جتنی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ خاموشی سے ادا کریں. اور جتنا آپ لوگوں سے، اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. میرا مدنی رات کو اپنے نفس کا کچلنا، رات کو جاگنا، رات کو نماز پڑھنا، یہ بالکل دل اور زبان کو ملانے والا ہے. یعنی قلب اور قالب دونوں متوجہ ہوتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، شور نہیں ہوتا، آوازیں نہیں ہوتی. ہاں، باقی یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ تم خود بھی نمازیں پڑھو اور گھر والوں کو بھی جگاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بطور خاص اپنے اہل کو جگاتے تھے، نام لے لے کے اٹھاتے تھے کہ فلان اٹھو، فلان اٹھو، فلان اٹھو. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اچھا شوہر وہ ہے اگر بیوی پہ نیند کا غلبہ ہو تو بیوی کو جگا دے، اور اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر پہ غلبہ ہو تو عبادت کے لیے جگا دے تاکہ میرے شوہر کی تہجد ضائع نہ ہو جائے، نماز ضائع نہ ہو جائے. آج کل تو خیر شوہر ہو یا بیوی ہو فلم کے لیے تو جگا سکتی ہے، نماز جب شوہر نہیں پڑھتا تو بیوی کیا پڑھے گی؟ جب گھر کا سربراہ نماز نہ پڑھتا ہو گھر میں کیسے نماز ہے؟ گھر میں کیبل ہے، گھر میں انٹرنیٹ ہے، گھر میں ڈش ہے، اور پھر کہتے ہیں حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کرے. وہ شیطان جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو تو نکالو، دعا تو پھر آئے گی. جب تم نے شیطان کو گھر میں مستقل باقاعدہ ٹھیکہ دے دیا ہے گھر کا، تو اس کے بعد مولوی کی دعائیں کیا کریں گی بھائی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسباب پہ عمل نہ کرو، ورنہ تو ہسپتالیں بند کر دیں، صرف دعا پہ زور رکھیں کہ بھائی بس دعا کرو جی، بندہ بیمار ہے آپریشن چھوڑ دے، بس دعا کرو جی. اللہ کے بندے اسباب پر بھی عمل ہوگا، دعا بھی ہوگی، دونوں چیزیں ملیں گی تو گاڑی چلے گی. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے اور آپ کہیں جی دعا کریں، بس اللہ کی رحمت سے گاڑی چل پڑے گی. دعا سے نہیں چلتی گاڑی، پیٹرول ڈالنا پڑتا. وہ آپ کہیں جی ہوائی جہاز نہ اڑے اور ہم پہنچ جائیں، یہ مشکل ہے. یہ باتیں بے وقوف والی. کوئی ایک آدھ بزرگ کی کرامت ہو تو کرامت ہوتی ہے، وہ عادت نہیں ہوتی، وہ نظام نہیں ہوتا. کرامت کا ظہور ہو جانا الگ بات ہے، وہ تو اللہ قادر ہے. اب حضرت قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کے ولی نے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے تخت اٹھا کے رکھ دیا، وہ کرامت ہے. اب نہ ولی رہے نہ تخت اٹھانے والے رہے. مسلمان ہر جگہ ذبح ہو رہا ہے، کہاں ہے تمہارے پیر بزرگ؟ ان کے تعویذ صرف ہمیں خراب کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کی بزرگیاں کہاں گئی؟ اب وہ تمہارے پیر فقیر قبروں سے نکل کے بم نہیں پکڑتے، کیا وجہ ہے؟ ناراض ہو گئے. تم نے دیگیں شیگیں کم پکائی ہوں گی، وہ سب ناراض ہو گئے. چھوڑو باتیں، سیدھی بات کرو جو حضور نے فرمائی ہے کہ الحرب سجال بیننا و بینہم. جنگ ایک ڈول ہوتا ہے، کبھی کافر جیت جاتا ہے، کبھی مسلمان جیت جاتا ہے. محنت کرو گے اللہ بدلہ دے گا، محنت نہیں کرو گے مار کھاؤ گے، اس سے بھی زیادہ کھاؤ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو کچھ کماؤ گے وہ سزا ملے گی.
یہ کیا بات ہوئی ہے کہ تم ہمارے گھروں میں زنا عام ہو گیا، رشوت عام ہو گئی اور عریانی عام ہو گئی؟ تو حضور کی حدیث ہے کہ جب تم میں بے حیائی بڑھ جائے گی، فرمایا میں تم پہ قتل مسلط کر دوں، بس پتہ بھی نہیں ہوگا، لا یدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور فلا یدری المقتول، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا کیا گناہ ہے، یار مجھے کیوں گولی مار دی، میں تو جانتا ہی نہیں گولی مارنے والے کو، میرا قصور کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور علاج کیا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، فحاشیوں کو روک دو، بے حیائیوں کو روک دو، عریانیوں کو روک دو، اللہ کے سہارے کے بجائے کافروں کے سہارے پہ مت جیو، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان العزت للہ جمیعا۔ اور اس لیے جب تک ہم منکرات کو نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کے عذاب نہیں چلیں گے یاد۔ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ ابھی رات نہیں دن ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ حضور کی بات کبھی غلط ہو سکتی، یعنی میں یہ تو مان لوں گا کہ دن کے بجائے رات ہے، رات کے بجائے دن ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، لیکن سرکار دو عالم کا فرمان کبھی غلط نہیں۔ اور حضور کی ایک بات یاد رکھ لیں، آپ نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، آپ نے فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں کبھی تمہارے گناہوں کے بغیر اللہ عذاب نہیں دیتے، اور کبھی یہ عذاب اٹھے گا بھی نہیں جب تک تم سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لو گے۔ تو یہ جتنے بلائیں آ رہی ہیں سب ہمارے گناہ ہیں، اور دشمن نے ایسا جال پھیلایا ہے نا جی کہ بڑے سے بڑے، حضور نے فرمایا نا ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ان یکون الحلیم حیرانا، حضور نے فرمایا میری امت پہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ بڑے بڑے عقل والے پاگل ہو جائیں۔ آج بالکل انہی فتن کا سامنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی آپ یقین فرمائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تباہی کے ہتھیار بنانے والے، ایٹم بنانے والے، کیمیاوی ہتھیار بنانے والے، گیسز بنانے والے، سب سے بڑی جو کفر کی طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں تم نہ بناؤ ہم بنائیں گے۔ مسلمان کہتے ٹھیک ہے بہت بالکل بڑا اچھا جائز مشورہ ہے، آج بالکل آج۔ اور تم کپاس بیچتے ہو، تم گندم بیچتے ہو، وہ اسلحہ بیچتا ہے، وہ شریف ہے، ہم بدماش ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ اچھا اگر ہمیں نہ لڑائے تو اسلحہ کون خریدے گا؟ ہے نا، اگر علاقے میں امن ہو جائے تو بندوق لینے کی ضرورت کیا ہے، دکاندار تو بیٹھا رہے گا۔ جب خطرہ زیادہ ہوگا نا، ہر کوئی کہے گا یار اپنے گھر میں تو رکھو بابا حفاظت کے لیے، پھر ہر محلے والا خریدے گا۔ تو اسلحہ تو تب بکے گا جب فتنہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ تو اس نے اپنا فیکٹریاں بند کر دے، اس نے اب تمہیں لڑا دیا ہے، پیسے بھی دو، اسلحہ خریدو، مارو، اور تم بدماش بھی ہو، رد ہو تم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بھی بس وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے ہمارے اور کچھ بھی نہیں۔ علاج وہی ہے جو حضور نے فرمایا الرجوع الی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت جو ہے، جو فرائض ہیں وہ ظاہر کرو، جو سنن رواتب نوافل ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے بچو، علیحدہ کرو، تاکہ دل میں بھی ریا پیدا نہ ہو، دل میں بھی شہرت پیدا نہ ہو، اور دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہ ہو کہ بھئی لوگ دیکھیں اور میری شہرت ہو، لوگ مجھے آج کل تو جی اب مجھے تو حقیقت ہے، حیرت ہوتی ہے
کہ جب ہم اپنے نام کے ساتھ 1.5 صفحے کا لقب لکھتے ہیں، الحاج اور حضرت اور خطیب العصر اور پتہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں اس کا کوئی علاج کیا ہوگا۔ سرکار دو جہان بادشاہوں کو خط لکھے ہیں کہ نہیں لکھے؟ ہرقل، کسریٰ، قیصر، کیا لکھا؟ من محمد رسول، کسی جگہ حضور نے آگے نہیں لکھا کہ رسول رب العالمین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب المقام المحمود، صاحب، صرف من محمد رسول، بس۔ آج کسی مولوی کا صرف نام لکھ دو، انشاءاللہ کفر کا فتویٰ لگائے گا سیدھا۔ صرف نام لکھ دو، اس کا آگے کوئی لقب شکب نہ دو آپ کو کہ دامت برکاتہم العالیہ وزیدت معالی ہے، اور پتہ نہیں شرفن و حرفن و شرقن و غربن و غرقن و حرقن، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہ لکھو، سیدھے نام لکھو لفافے پر، نام لکھ لو محمد مکی۔ آئندہ اگر تمہیں جواب دے جائے نا، جو مرضی آئے مجھے گالی دے۔ تو یہاں پر آپ اچھا، کافروں نے کہا حضور یہ بھی نہ لکھو۔ سہیل ابن عمر نے سلو کے وقت کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہ لکھو من محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم تو آپ کو نہیں مانتے رسول اللہ، لکھو من محمد ابن عبد اللہ۔ حضور نے فرمایا علی اسی طرح لکھو من محمد ابن عبد، میں محمد ابن عبداللہ بھی تو ہوں، لکھنے سے کیا میری کوئی شان کم ہو جائے؟ حضرت علی جوش میں آ گیا، انہوں نے کہا لا اکتب یا رسول، لا امحو یا رسول، حضور میں آپ کا نام نہیں کاٹوں گا۔ سیدنا علی اللہ اکبر کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، اس نے کہا واللہ لا امحو یا رسول، خدا کی قسم ہے حضور میں آپ کے لفظ رسول اللہ میں قلم نہیں پھیر سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے تو علی میں کاٹ دیتا ہوں، حضور نے خود کاٹ دیا۔ لکھو میں محمد، تو کیا ایمان سے کہو حضور کی شان کم ہو گئی؟ شان بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ اچھا، جبریل ساتھ ہے، معراج ہے، یعنی معراج سے بڑی شان بھی کوئی ہے دنیا میں؟ دروازہ آسمان میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبریل، ملائکہ پوچھتے ہیں من؟ قال جبرائیل، بس آگے نہیں کہا کہ میں 600 پروں والا جبرائیل، اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل، ملائکہ کا سردار آیا ہوں نا، یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا سردار، وڈیرا، خان، گودا، پتہ نہیں کیا کیا لقب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ صرف کہتا ہے انا جبرائیل، صرف نام بس۔ من کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، بس۔ کیوں؟ اس سے بڑی کوئی شان ہے کہ اللہ کا رسول ہے؟ اس کے بعد بھی فرشتے پوچھتے حل بعث الیہ، کہ کیا آپ کو معراج کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا، حکم دیا ہے؟ جبریل کہیں گے نعم فیفتح لہ، پھر دروازہ کھلے گا۔ اچھا، اللہ نے معراج تو کرایا، لیکن وہاں پر میں اسریٰ بعبدہ اوحی الی عبدہ ما اوحی،
حضرت عیسیٰ کو شان دی، لیکن کیا؟ انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کو شان دی کہ سارے دنیا کے لوگ سب خادم، لیکن وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ، ثانی الخلفاء، جب مکے کے قریب آئے، قافلہ روک دیا، اونٹنی سے اتر پڑے، 2 رکعت نماز پڑھی، روتے روتے داڑھی بھیگ گئی۔ صحابہ نے پوچھا ماذا یبکیک یا عمر، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہ وہی مقام ہے، کبھی عمر یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، آج بادشاہ بن کے گزر رہا ہے۔ تمہیں بھی کبھی خیال آیا ہے کہ میں پہلے کیا تھا؟ یہ جو مکہ شریف میں آ کے ذرا پیسے ملے ہیں نا، جن کے دماغ خراب ہو گئے، کبھی پوچھا بھی ہے کہ پیچھے کیا حال ہے؟ جن کا باپ دادا بھی معلوم نہیں نا، یہاں پوچھو تو سب مخدوم اور سید بنے ہوئے، جو توید لے کے روٹی کھاتے تھے، یہاں سب سے بڑے موحد ہیں ماشاءاللہ۔ آج جناب ان کو ذرا تنخواہ دینا بند کر دو، 1 منٹ میں مسلک بدل دیں، 1 منٹ نہیں لگائیں، چھوڑیں کس سے ہیں، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال کرے۔ تو یاد کرو کہ مخلص کون ہے، یحمدہ الناس، کہ خالص کس کے لیے عمل کرے؟ اللہ کے لیے، اور دل میں خیال ہی نہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، یہ دل میں کبھی تصور بھی نہ ہو، کبھی خیال بھی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے بندے جو ہیں نا جی، اس انداز میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ لکھتے ہیں کہ حضرت مدنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اور لوگ بھی تھے گاڑی کے ڈبے میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت مدنی کے مخالف تھے اور آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد ان مخالفین میں سے ایک آدمی اٹھا، لیٹرین میں گیا، دروازہ کھولا، پھر جلدی سے بند کر کے آ گیا، کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، یار لیٹرین بالکل گندا ہے، کسی نے غلط استعمال کیا ہے اور پھر صاف بھی نہیں کیا، اب مجھے پیشاب کا بھی تقاضا ہے اور لیٹرین کا یہ حال ہے، دروازہ بند کر کے غصے میں بڑبڑاتا ہوا ادھر چلا گیا۔ حضرت مدنی چپکے سے اٹھے، اپنا لوٹا اٹھایا اور لیٹرین میں داخل ہوئے، اندر جا کے پانی بھرا، لیٹرین دھویا، صاف کیا، اچھی طرح صاف کر کے دھو کے باہر آ کے اس سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو ہم لیٹرین جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت گندا ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں، بڑا صاف ہے۔ اچھا ہو گیا، آرام سے دیکھا تو دھلا ہوا ہے، صاف ہے، اور اس کے بعد واپس آیا تو ساتھ جو بندے حمام کے قریب بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ یار میں پہلے آیا یہ بالکل گندا تھا، اس کے بعد اس کے اندر کون گیا؟ انہوں نے کہا وہ جو داڑھی والا بندہ بیٹھے وہی گیا، وہی دھو کے نکلا۔ بس اتنی سی بات۔ واپس آیا، آ کے پاؤں پہ گر گیا، اس نے کہا حضرت مجھے توبہ کرا دے، میں آپ کا سب سے بڑا مخالف تھا، سب سے بڑا دشمن تھا۔ آج جو میں نے آپ کا عمل دیکھا ہے کہ سید ہو کر، عالم ہو کر، اتنا بڑا لیڈر ہو کر، جان فرمایا کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو اپنے لیے بھی تو میں صاف کرتا نا، اگر تمہارے لیے کر دیا تو کچھ نہیں۔ ایک چیز نے اس کی ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ اسی طرح حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ وہ ہمارے شہروں میں پہلے رواج تھا نا جی، اب تو فلش آ گئے اور اپنا مجاری آ گئے، اپنا صاف ہونے کے لیے بڑے بڑے سسٹم بن گئے ہیں۔ اس وقت تو یہ نہیں ہوتے تھے نا جی، نالیاں ہوتی تھی گندی اور گند اسی میں ہوتا تھا۔ صبح آ کے
مس کی پانی ڈال کے ان گلیوں کو دھوتے تھے اور جھاڑو مارتے تھے، جنہیں تم جمعدار یا بھنگی کہتے ہو، اور اکثر وہ جو ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں، غیر مذہب ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے تھے، پرانے دور کی بات ہے۔ شاہ جی جو نکلے نا گھر سے، مکان سے، یہاں جلسے میں ٹھہرے ہوئے تھے ہاتھ دھونے کے لیے، کوئی جگہ تو تھی نہیں، حمام تو نہیں تھے وہاں، کوئی ہاتھ دھونے کے انتظامات، وہ نالی میں ہر کوئی دھو لیتا تھا۔ دیکھا کہ وہ ایک آدمی جھاڑو سے صاف کرے ہوئے تھا۔ کون ہے؟ کہا جی میں بھنگی ہوں، جھاڑو دیتا ہوں۔ اور میں جھاڑو رکھ دو، یہ مشکیدہ بھی رکھ دو، یہ اپنے وہ سامان بھی رکھ دو، ادھر آؤ ہاتھ دھو۔ نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کروں، بندے نہیں ہو تم، انسان نہیں ہو، ہاتھ دھو میں تمہارے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ شاہ جی نے ہاتھ دھلوائے، اندر سے صابن منگوایا، ہاتھ دھلوا کے کہا اندر آ جاؤ، اندر آ گیا، ساتھ بٹھایا، کہا ناشتہ کرو میرے ساتھ بیٹھ۔ انہوں نے کہا شاہ جی میں تو جمعدار ہوں، بھنگی ہوں، میں تو عیسائی ہوں، مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میں کہا بھائی یار مسلمان ہونے کی اس میں کیا ضرورت ہے، اللہ ساری مخلوق پہ رحم کرتے ہیں، تم بندے ہو، بھائی ہو، انسان ہو، کیا ہے، بیٹھو کھاؤ میرے ساتھ۔ شاہ جی نے ناشتہ کرایا، وہ چائے بنا کے پلائی، دودھ جو کچھ تھا کھلایا، وہ چلا۔ جلسہ جب ختم ہوا اور دوسرے دن شاہ جی ٹانگے پہ بیٹھ کے جانے لگے تو معتقدین میں گھیرا ہوا تھا، لوگ مل رہے تھے، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو وہ بندہ جو ہے روتا ہوا آیا، اور 4-5 بیوی بچے عورتیں سب ساتھ ہیں۔ کہنے لگا شاہ جی پھر جا کہاں رہے ہو، مجھے تو کلمہ پڑھا کے جاؤ۔ ایمان سے کہیں تمہاری تقریر اثر کرتی، اس میں تقریر ضرور سنتا ہوگا۔ ایک عمل نے اس کو مسلمان کر دیا کہ آل رسول ہو کر، سید ہو کر، بخاری ہو کر، اتنا بڑا وقت کا لیڈر ہو کر، خطیب ہندو پاک ہو کر یہ بندہ میرے ہاتھ دھلوا رہا ہے، تو مانا اسلام سچا دین ہے۔ اس کو اسلام نے مجبور کیا ہے، دین نے مجبور کیا۔ وہ تو میں تو بھنگی ہوں، میں کیا کر سکتا تھا اس کا۔ اس لیے جب تک تم اسلام کو اپنے اوپر پریکٹیکل طور پہ نافذ نہیں کرو گے، مولوی ہو، مبلغ ہو، تاجر ہو، دکاندار ہو، اس وقت تک دین کا غلبے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تم کہو کہ ہم کاروبار میں بھی ڈنڈی ماریں، تجارت میں بھی ڈنڈی ماریں، نوکری میں بھی ڈنڈی ماریں، ملازمت میں بھی ڈنڈی ماریں، سرٹیفکیٹ بنوانے میں بھی ڈنڈی ماریں، ٹیکے لگوانے میں بھی حاجی ڈنڈی مار دیں، یار تکلیف ہوگی، وہ کسی کو 200 روپیہ دو، فرضی ٹیکہ بنا دو، آگے چاہے سارے حاجی مر جائیں۔ کیا ہم پر کیسے لوگ اسلام لے آئیں جناب؟ پھر یہی اسلام ہے جو دیکھ رہے ہو حجر اسود پر غیر محرم عورتوں سے لگے ہوئے ہیں، سینے ٹکر رہے ہیں، بدن سے بدن لگ رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے۔ میں اللہ کے کعبے میں کہتا ہوں کہ غیر محرم عورت سے لگ کے بوسے دینے والے پر اللہ کی لعنت زیادہ ہوگی، بوسے کر کے دینے کا ثواب بھی نہیں ہوگا۔ کس شریعت میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ٹکرے مارو اور بوسہ دو؟ کسی شریعت میں لکھا ہے کہ عورتیں آگے ٹکرے مارے غیر مردوں میں اور بوسہ لیں؟ اللہ کے بندے بوسہ سنت ہے، نبی کہ بسم اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ۔ لیکن نہیں جناب، جب واپس جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ حاجی صاحب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا کہ نہیں، اور کہوں گا نہیں، کہے گا پھر تمہارا عمرہ کیا ہوا؟ یہ اس لیے مر رہا ہے کہ سنت سمجھ کے بوسہ تھوڑا دے رہا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے کہا یار نہیں وہاں تو بڑا راستہ، انہوں نے کہا پھر حاجی صاحب تمہارے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، دوبارہ جاؤ۔ یہ اس لیے مر رہے ہیں، اللہ رسول کو تھوڑا راضی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موقع ملے بوسہ دو، نہ ملے ہاتھ لگا لو، ہاتھ کو بوسہ دے دو، لکڑی لگا کے بوسہ دے دو، وہ بھی نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کر کے چلے جاؤ، وہی بوسہ ہے۔ تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دکھانا ہے نا میں نے بوسہ دیا جناب۔
میں نے جناب آ کے بیٹھیں گے نا ایسے کرانی کی 10 طواف کیے. کس نے پوچھا ہے تم سے؟ کمپیوٹر میں نے فیڈ کر رہا تھا. ہم کروڑ طواف کرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بدبخت آدمی اپنے سارے طواف برباد. تم 1 کرو، 2 کرو، 10 کرو، 200 کرو، کسی کو کیا بتانا ہے؟ جس کے نام پہ ہم طواف کر رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس لیے جبریل نے جب حضرت ابراہیم الخلیل سے کہا کہ خلیل کم از کم اللہ سے تو مانگو کہ اللہ تمہیں آگ سے بچا لے، تو حضرت خلیل مسکرائے. کہا جبرائیل اس کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اس کو پتا ہے کہ میں جل رہا ہوں، آگ جلائی گئی، کہ اللہ کو پتا نہیں ہے؟ اس نے کہا پتا ہے. اس نے کہا جب پتا ہے پھر کنڈی کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ جانتے ہیں کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جاننے کے بعد اگر آگ جل رہی ہے وہ نہیں بجھانا چاہتے تو ہم بھی جلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. یہ ہے توحید کہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بھی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بن مانگے بھی تو دے سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد یہ ہے مخلص دعا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی اخلاص والی نماز نصیب کرے. مجھے اپنی نمازوں کا تو شک ہے، تمہیں نصیب ہوتی ہوگی. مجھے اپنی نمازوں کا تو شک ہے، سچی بات ہے. بس یعنی انشاءاللہ فرض تو ادا ہوتا ہوگا، باقی یعنی اس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، وہ مجھے اپنی نمازوں پر تو کوئی یقین نہیں. تو اللہ تک پہنچے ہوئے لوگوں، باقی میٹر 2 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. ہمارے مقامات بلند ہیں ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تو بھائی سچی بات ہے آج تک وہ جو کہتے ہیں نا حلاوت ایمان ہمیں تو نہیں ملی. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ بس ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن کام کے مسلمان ابھی نہیں بنے. مختار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. بس دعا ہے اور تمہاری دعاؤں کی وجہ سے شاید اللہ لاج رکھ لیں گے. یہ بندہ قرآن لے کے بیٹھتا تھا، میرے بندوں کو سناتا تھا، اب ان کے سامنے اس کو رسوا نہ کروں، جنت بھیج دوں. بس اس وجہ سے کوئی رحمت ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ حال بدلا. ورنہ یقین کوئی نہیں ہے کہ کوئی عمل ہو کہ اللہ کی دربار میں پیش کرے. اس لیے جناب فرماتے ہیں کہ سیدنا روح اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعریف کی کہ مخلص کس کو کہتے ہیں. وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِفَتْحِهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ مُصْطَفَىٰ. اور بعض علماء نے پڑھا، قرآن پڑھا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. مخلصاً مانا مصطفیٰ، مصطفیٰ مانا جس کو اللہ نے چن لیا. دیکھو نا ہم کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ، یعنی جس کو اللہ نے چن لیا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں سے بھی انسانوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا مخلصاً. جیسے اللہ نے فرمایا انی اصطفیتک علی الناس وکان رسولا نبیا. یاد رکھو رسولاً، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کل رسول نبی، ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اچھا، بعض علماء نے اس کے بالکل برعکس تقریر کی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نانا نبی ہونا تو دلیل ہے کہ صاحب الوحی ہے، صاحب شریعت ہے، اور کبھی کبھی رسول تو ہوتا ہے لیکن صاحب الوحی نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے فرمایا حضرت جبریل کو ہم نے بھیجا تو جبریل نے بی بی مریم سے کیا کہا تھا؟ انما انا رسول.
انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. تو حضرت جبریل بھی رسول ہے لیکن آپ پر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. اور اسی طرح قرآن میں سورۃ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تو وہ بھی کوئی صاحب وحی تو نہیں تھے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس پہ وحی ہو، ورنہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. اور رسول جو ہے اس کا لفظ عام ہے، قاصد کے لیے، پیغامبر کے لیے بھی ہوتا ہے. اور کبھی رسول سے مراد وہ ہوتا ہے جو نبی ہو. اس لیے اللہ نے یہاں دونوں صفتیں جمع کی. کان رسولا نبیا، کہ حضرت موسیٰ میرے رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، نبی بھی ہیں. جمع اللہ له بین الوصفین فإنه كان من المرسلین الکبار اولي العزم الخمسة. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 5 اولو العزم من الرسل جو ہیں ان میں بنایا. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. قرآن میں ہے اولو العزم شان والے پیغمبر، یہ ان 5 میں ہیں. وہ 5 کون سے ہیں؟ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلوات اللہ و سلام اللہ علیہم وعلی صائر الانبیاء والمرسلین. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. اور ان 5 کا بھی سردار کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہم ثبتنا علی دین الاسلام، اللہم ارزقنا الموت علی ملت الاسلام وعلی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہتے جی کہ رفع یدین کے بارے میں بخاری شریف میں کیا حکم ہے؟ بخاری شریف کے علاوہ یعنی حدیث کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، پہلے یہ تو فیصلہ کرو. یعنی جو حدیث بخاری میں ہو ہم وہ مانیں گے، اگر مسلم میں ہو تو نہیں مانیں. ترمذی میں ہو، سیاہ ستہ میں ہو، مصنف عبد الرزاق میں ہو، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہو، طبرانی میں ہو، بیہقی میں ہو، تو باقی ساری کتابیں ختم کراؤ، صرف ایک رہنے دو. کوئی عقل کرو. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے میری درخواست یہ ہے اللہ کے کعبے میں کہ بہت لڑا لیا ہے تم نے حضور کی امت کو، اب حضور کی امت پہ رحم کرو. لوگوں نے بہت لڑا دیا ہے حضور کی امت پہ، اور بہت بڑے امتحان آئے ہوئے ہیں. خدا کے لیے امتحان نہ بنو. جو آدمی نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. جو نہیں کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے. جو آمین زور سے کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے. جو آہستہ کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے. جو ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں اللہ قبول فرمائے. جو ناف پہ باندھتے ہیں اللہ قبول فرمائے. جو تحت سرہ باندھتے ہیں اللہ قبول فرمائے. یہ تو اللہ کی رحمت تھی، خدا کے لیے تم اس کو زحمت اور عذاب نہ بنائے. اور آج تک 1400 سال میں ایک صحابی، تابعی، مجتہد، محدث، امام، عالم نہیں پیدا ہوا جس نے فتویٰ دیا ہو کہ جو آدمی رفع یدین نہ کرے نماز نہیں ہوتی، آمین نہ کہے نماز نہیں ہوتی. تو ایسے مسائل کو لے کر حضور کی امت کو کیوں پریشان کرتے؟ صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے رفع یدین کیا ہے، ایسے موجود ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں.
اور پھر سب سے بڑی بات یاد رکھو کہ سارے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث قولی ہو، صحیح ہو، صریح ہو، متواتر ہو، غیر معارض ہو، ایک حدیث بھی نہیں ملتی اس کے کرنے کے لیے۔ جھگڑے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بلا وجہ اس مسائل کو چھیڑتے ہو؟ اب دیکھو نا، اصولی حضور نے نماز میں ہر چیز سکھائی کہ جب امام کہے اللہ اکبر، حضور نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اذا کبر فکبروا، تم کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ امام جب رکوع کرے تم کیا کرو؟ امام جب سجدے میں جائے تم کیا کرو؟ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم کیا کرو؟ امام جب غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم کیا کہو؟ یہ سب کچھ سکھایا، یہاں کیوں نہیں سکھایا کہ تم یہ بھی کرو؟ جب نماز سکھا رہے ہیں، ایک ایک لفظ سکھا رہے ہیں، ایک ایک حرکت بتلا رہے ہیں، حضور کے رکوع کیسے کرو، سجود کیسے کرو، اور امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تم کیا کہو؟ ربنا لک الحمد۔ اچھا، کسی نے کہہ دیا ولک الحمد، کوئی بات نہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، کہہ دیا الحمدللہ۔ کسی نے اس کے بعد بھی کہہ دیا الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فیہ وملء ما شئت من شیء بعد، یہ بھی کہہ دیا، جائز ہے۔ کسی نے اس کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا بھی کہہ دیا تو جائز ہے۔ خدا کے لیے کیوں ایسی باتوں پہ جھگڑتے ہو جن کے جھگڑے پر کوئی اساس ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے؟ باقی ہوتا ہے، ایک ہے قول رسول، ایک ہوتا ہے فعل رسول۔ پہلے قول اور فعل میں فرق سمجھا کرو۔ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے قول رسول، ایک ہے فعل رسول۔ مثلا حضور پاک نے ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دیا، یہ فعل رسول ہے کہ کان یقبل بعد نسائہ، حضور نے بوسہ دیا۔ اور صحابی نے جب پوچھا تو بی بی عائشہ پردے سے بات فرما گئی نا کہ بعض کسی بیوی کو، تو پوچھنے والا چونکہ بھانجا تھا تو ہنس پڑا، اس نے کہا ما انتی الا ما ہی الا انتی، کہ عائشہ وہ اور بیوی نہیں ہوگی تم ہی ہوگی، وہ بھانجے تھے نا ان کے۔ تو بی بی صاحبہ چپ ہو گئی۔ تو ابھی یہ فعل رسول ہے آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پر، کہ اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد جوان آدمی ہے، بیوی ہے، خوبصورت ہے، محبت پیار ہے، اسے بوسہ دے دیا، نماز میں چلا آیا، وضو نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کہ حضور کا فعل موجود ہے۔ آمنا و صدقنا، جب حضور نے ایک بات کی ہے تو کون ہے دنیا میں انکار کرتا ہے؟ لیکن کیا اس کو میرے مولوی سنت قرار دیں گے کہ ہر وضو کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دے کے آؤ؟ نہ ہمت کرو گے؟ حالانکہ فعل تو ہے، حضور نے کیا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جس دن حضور نے حجۃ الوداع کا احرام باندھا ہے، آپ نے طاف علی نسائہ بغسل واحد، حضور ساری بیویوں کے پاس گئے، سب سے جماع فرمایا اور آخر میں غسل ایک کیا۔ یہ حضور کا فعل ہے آمنا و صدقنا۔ کیا اس کا حکم مولوی دو گے سنت کے طور پہ کہ جب آدمی احرام باندھے، 4 بیویاں ہوں تو چاروں سے پہلے جماع کرے پھر غسل کر کے احرام باندھے، ورنہ حج نہیں ہوگا؟ یہ رسول ہے، اگر کوئی کرے گا سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ آمنا و صدقنا جب حضور کا عمل ہے تو میں کیا اعتراض ہے؟ حضور کی حدیث میں تو کوئی کافر اعتراض کر سکتا ہے نا، مسلمان کیسے اعتراض؟ لیکن دونوں کو سمجھو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو اب اس کو سنت بناؤ گے؟ بخاری میں حدیث ہے،
بالا رسول اللہ قائما، حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو کیا آپ مولوی ہمت کرو گے لوگوں کو کہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو؟ تو اب اس فعل رسول کو محدثین نے جمع کیا. بعد نے فرمایا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ حضور بیٹھ نہیں سکتے، جگہ خراب، پیشاب کا تقاضا تھا. بعد محدثین نے فرمایا نہیں، حضور کو اپنی ٹانگ مبارک میں تکلیف تھی، بیٹھنے میں اور تکلیف ہونے کا اندیشہ تھا. تو اس لیے تو معلوم کیا ہو گیا، ہمیں حضور کے عمل سے حضور کی امت کی آمد تک بچ گئی کہ اگر کوئی بیمار ہے کھڑے کھڑے پیشاب کر لے، کوئی بات نہیں. اچھا، ہم ایسی جگہ ہے جیسے یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں، بعض اوقات وہاں وہ حمام ہوتے ہی نہیں، لیٹرین ہوتے نہیں، وہاں وہ صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے اور ہوتا ہی کچھ نہیں. تو اب حضور کے اس عمل نے امت کو بچا لیا کہ اگر ضرورت ہو تو اٹھا لو، فائدہ کوئی بات نہیں، کھڑے کھڑے بھی پیشاب کر لو، کیا ہو گیا. اس لیے ہمیشہ قول اور فعل میں پہلے علم پڑھو، حدیثیں پڑھو، ان کو سمجھو. کسی استاد کے دروازے پہ جاؤ، خود نہ مجتہد بنو کریمہ پڑھ کر. جب تم کسی محدث کے دروازے پہ جاؤ گے، کسی فقیہ کے دروازے پہ جاؤ گے، تو حدیث بھی سمجھ آئے گی اور عمل پہ حدیث رسول اللہ بھی ہو جائے گا. اس لیے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے، اتفاق دے اور سب سے حضور کے فرمان پہ چلنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے اللہ کے نام پہ منت مانی کہ جانور ذبح کر کے خیرات کروں گا. پھر وہ آدمی جانور فروخت کر کے پیسے کسی بندے کو دے دے، نہیں، منت پوری نہیں ہوئی، اپنی منت جیسے مانی تھی اسی طرح پوری کرو نا. تم نے منت مانی تھی ذبح کر کے گوشت تقسیم کروں گا، اسی طرح پورا کرو. اچھا، ایک بات یاد رکھو، منت سے فائدہ شیدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لوگ منت مانتے ہیں، جی میرا کام ہو جائے، جی میری منت ہے میں یہ کروں گا، کوئی ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، کیونکہ بخیل ایسے تو خرچ نہیں کرے گا نا، منت ماننے تو گلے پڑ گئی، آپ تو کرنا پڑے گا نا. تو ورنہ فیصلہ وہی ہے جو اللہ کر چکے ہوتے. لیکن اگر منت اللہ کے نام پہ مانی جائے تو جائز ہے، غیر اللہ کے نام پہ نہ جائے. ایک آدمی عمرے کے لیے گھر سے روانہ ہوا، احرام اپنے ساتھ لایا، جدہ ایئرپورٹ پہ علم ہوا اور کرتا اتارا، عمرے کی نیت کیا. آیا کہاں سے یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں نا. اگر پاکستان سے آیا اور عمرہ آ کے احرام ایئرپورٹ جدے سے باندھا، انڈیا سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا، کہیں سے آیا، دم پڑ گئی کہ میقات گزر گیا ہے، میقات گزرنے کے بعد وہ احرام باندھ رہا. اگر ایک آدمی نے یعنی احرام باندھا ہوا ہے، محرم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، حمام میں گیا وضو کرنے کے لیے، خیال آیا تو کپڑے اتار کے غسل کر لیا، کیا ہو گیا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ غسل بھی احرام کے ساتھ کرے؟ اللہ کے بندے غسل کر لیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ نے خوشبو والے صابن سے غسل فرمایا ہے تو پھر تو دم پڑ گئی. وہ خوشبو لگانے کی ہے، غسل کرنے کی نہیں ہے. کہتے جی کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف نجاشی کی خصوصیت تھی، اللہ نے وہ میت حضور کے سامنے کر دی، ورنہ حضور کے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان کا کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس لیے بہرحال جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، جو نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں جھگڑے کا. کسی نے پڑھ لیا تو کوئی نعوذ باللہ دھکا نہیں لگ جائے گا، اگر نہیں پڑھا تو کوئی گناہگار نہیں ہو گیا. ان مسئلوں پہ حضور کی امت کو مت لڑاؤ. بیوی نے عدالت میں طلاق لینے کا دعویٰ کیا ہے تو جب تک اگر عدالت ہے انگریزی
قانون ہے لارڈ میکالے کا، تو پھر تو اس کے فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر عدالت اسلامی ہے، جیسے یہاں قاضی ہے، محکمے ہیں، شریعت ہے، وہ شریعت پر عمل کریں گے، لیکن جب تک تم طلاق نہیں دو گے طلاق نہیں ہوگی۔ میری بہن کو لڑکا ہوا، میری اماں نے اس کو اپنا دودھ پلا دیا، تو بہن کے لڑکے کی تیری اماں ماں بن گئی، یوں سمجھ لو۔ اب اس تیری اماں کے تم جتنی اولاد ہو اس کے بہن بھائی بن گیا، اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی انڈیا سے سائیکل پہ حج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیوں؟ شریعت میں لکھا ہوا، کہتے اس کے لیے دعا کریں۔ کس بات کی دعا کریں گے؟ شہرت ہو، ریا ہو کہ بڑا پیر ہمارا سائیکل پہ آ رہا ہو، ورنہ اسلام میں لکھا ہے سائیکل پہ آؤ۔ ایسے کام کا شوق بات ہوتے ہیں نا کہ ورلڈ ٹور پہ نکلے ہیں، اس نے کہا میں حج ٹور پہ نکلتا ہوں۔ شہرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کس بات کی دعا مانگی؟ یہ دعا مانگی اللہ اس کو ہدایت دے، خام خواہ اپنی ٹانگیں بھی نہ توڑوائے، گھر جا کے آرام کرے، اللہ اس کو پیسے دے دے، حج پہ آ جائے۔ قیامت کے دن والد کے نام سے بولا جائے گا، تمہیں کیا فکر ہے کسی نام سے بولا جائے؟ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو فکر پڑ گیا ہے، نہ تمہیں خدشہ ہے، تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ اللہ کے بندے، قیامت میں بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ادعوہم لآبائہم الا عیسی ابن مریم، صرف عیسیٰ کو اماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ بال جو تھے عمرہ کیا، کٹ لگائے، میرے بھائی اگر تم نے صرف 2-4 بال ادھر دو ادھر دو ادھر سے کاٹے ہیں دم پڑ گئی، ورنہ فوراً بال کٹواؤ، کپڑے اتار دو، احرام باندھ کے بال کٹا کے پھر کپڑے پہن لو۔ اگر پورا دن گزر گیا یا دن رات گزر گئی دم دینی پڑ جائے گی، بال بھی کٹوانے پڑیں گے۔ مثلاً عمرہ کیا، 4 نمبر کی مشین پھروا دی، ٹھیک ہو گیا، پھر عمرہ کیا، پھر 3 نمبر کی پھروا دی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔